بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. وقال سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. موضوع گفتگو روزوں کے احکام اور وہ گفتگو جو چل رہی ہے اس کا عنوان ہے روزے کو باطل کرنے والی چیزیں. چند چیزوں کی جانب توجہ دلائی جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں اور روزہ دار پر واجب ہے کہ ان سے بچے. ساتویں چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ یہ کہ اگر روزے دار فجر تک جان بوجھ کر جنابت کے عالم میں یا اگر اس پر غسل حیض یا نفاس واجب تھا اسے انجام نہ دے، یا بالفاظ دیگر اگر کوئی جان بوجھ کے فجر تک غسل جنابت، غسل حیض یا غسل نفاس انجام نہ دے تو ماہ رمضان کا روزہ اور اس کا قضا روزہ باطل ہو جائے گا. بس پھر اسی چیز کو دوبارہ بیان کریں کہ اگر کوئی ماہ رمضان میں فجر تک غسل جنابت جان بوجھ کے انجام نہ دے اور اگر اس کی ذمہ داری تیمم تھی تو وہ تیمم کو انجام نہ دے. اسی طریقے سے اگر کوئی حیض یا نفاس میں تھا اور فجر سے پہلے پاک ہو گیا، یا یہ کہ اگر کوئی خاتون جو فجر سے پہلے تک حیض اور نفاس میں تھیں لیکن فجر سے پہلے حیض اور نفاس سے پاک ہو گئی اور جان بوجھ کے غسل اور تیمم نہیں کیا جبکہ غسل کا موقع تھا، وقت تھا، اور اگر غسل کا وقت نہیں تھا یا غسل ممکن نہیں تھا اور ان کا وظیفہ اور ان کی ڈیوٹی تیمم تھا اور انہوں نے تیمم نہیں کیا تو ماہ رمضان کا یہ روزہ ان کا باطل ہوگا. اب یہاں پر کچھ چیزوں کی جانب توجہ دلائیں کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو نماز اور روزہ تو ایک جانب حتیٰ حج انجام دے کے آ جاتے ہیں لیکن ان کو صحیح غسل جنابت یا حیض یا نفاس نہیں آتا. ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جو ان کو کسی بھی ان کی پڑوسن نے یا پڑوسی نے بتا دیا کہ 3 لوٹے پانی ڈالنا ہے یا 3 دفعہ پانی ڈالنا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہے. پتہ چلا کہ حج کر کے آ گئے لیکن ان کا حج باطل تھا. پتہ چلا کہ سالوں ماہ رمضان کے روزے رکھے لیکن یہ سب روزے باطل تھے. سالوں نمازیں پڑھی لیکن یہ سب کی سب نمازیں باطل تھیں. لہذا خود ہماری روش یہ ہے کہ جب بھی کوئی حج کی کلاس یا عمرے کی کلاس ہو تو اس جانب ہم توجہ دلاتے ہیں کہ سب سے پہلے غسل اور وضو کی جانب توجہ دلائی جائے. لیکن عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ اگر حج اور عمرے کی کلاس میں بتایا جاتا ہے کہ طواف کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ غسل اور وضو کیا ہوا ہو تو اکثر حاجی اس بات کو یہاں تک تو سمجھ جاتے ہیں کہ مولانا نے یہ شرط بتائی ہے کہ طواف کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ غسل کیا ہوا ہو اور کوئی واجب غسل ان پر نہ ہو، یعنی غسل جنابت و حیض یا نفاس، اور وضو بھی کیا ہوا ہو. تو یہ بات تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ گئی. اور اگر ان سے کہا جائے کہ آپ نے غسل اور وضو کر لیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں کر لیا. لیکن مشکل یہ ہے کہ جو انہوں نے غسل کیا، جو وضو کیا، وہ صحیح نہیں کیا. اور ہماری جو سب سے بڑی مشکل ہے معاشرے میں وہ یہ کہ کچھ لوگ غسل کو نہیں جانتے اور اگر جانتے ہیں تو غلط انجام دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ سالوں مسجد میں نماز پڑھتے رہے، تلاوت قرآن مجید کرتے رہے، قرآن مجید کو چھوتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے. حد یہ ہے کہ حج و عمرہ کر لیا، ائمہ علیہ السلام کی زیارت کر لیں لیکن غسل جنابت نہیں آتا تھا اور یہ سارے کام غلط ہوئے. تو اس جانب توجہ رہے. اور غسل اور وضو سے متعلق اگر ہمارے درس تیار ہو چکے ہوں تو ان کو سنیں
کیونکہ ان کے بغیر عبادات صحیح نہیں ہو سکتی. ایک چیز کی جانب توجہ رہے کہ بعض افراد غسل یا وضو یا حیض یا نفاس یا استحاضہ یا جنابت کے موضوع پہ گفتگو کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. حتی بعض علماء یا علماء نما اپنی بعض تقاریر میں یہاں تک کہہ گئے کہ ہم وہ نہیں ہیں، ہمارا وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ ہم غسل اور وضو کے یا حیض اور نفاس کے، اور بعض دفعہ یہ کہہ گئے کہ ہم وہ نہیں ہیں، ہم اس قسم کے مولوی نہیں ہیں جو فقہی مسائل بتائیں. اب آپ تصور کریں کہ یہی وہ فقہی مسائل ہیں کہ جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل ہوئے اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی نقل ہوئے. کیا ایک روشن فکر شخص کی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے کہ اگر وہ کسی مرد یا عورت کو وہ وظائف اور فرائض اور ڈیوٹیز بتائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہم پر بھی لازم ہے کہ دوسروں کو بتائیں، اور عام مومنین پر بھی لازم ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں اور خود بھی عمل کریں، اور یہ ہم پر بھی لازم ہے کہ لوگوں کو ان مسائل کی جانب توجہ دلائیں اور عمل کرائیں. تو یہ ذہن میں رہیں کہ سیاسی موضوع ڈسکس کرنا بلا شک اچھی بات ہے، تاریخی موضوع ڈسکس کرنا، تفسیر پہ ڈسکس کرنا، اور اصل مومن وہ ہے کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو وہ کام وہ انجام دے. مثال کے طور پہ ہم اسلامی بینکنگ جانتے ہوں، جہاد کے بارے میں گفتگو کرتے ہوں، لیکن غسل نہ آتا ہو، تو کیا ایسا شخص، ایسا فرد اللہ کی نگاہ میں مومن ہے؟ مومن وہ ہے کہ جو غسل کے وقت صحیح غسل کرے، وضو کے وقت صحیح وضو کرے، نماز کے وقت صحیح نماز پڑھے، روزہ جب رکھے تو صحیح روزہ رکھے، حج پہ جائے صحیح حج انجام دے، باتھ روم جائے تو صحیح طریقے سے ٹوائلٹ کے احکام جانتا ہو، شادی کرے تو شادی کے احکام جانتا ہو، پھر محاذ جنگ پہ جائے تو محاذ جنگ کے احکام جانتا ہو، بینک جائیں تو اقتصادیات کے مسائل جانتا ہو، اور جب اجتماعی زندگی میں کسی سیاسی کام کو انجام دے تو سیاسی سوجھ و بوجھ بھی رکھتا ہو. یہ روشن فکری نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ غسل و وضو ہماری شان کے خلاف ہیں، یہ بے دینی ہے. یہ سیاسی کام نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم نہیں جانتے اور ہمارا کام نہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے مسلمانوں کو ایک سیاسی عروج بخشا اور دین کو ایک نئی حیات عطا فرمائی، لیکن ان ساری چیزوں کے پیچھے جو سب سے اہم ان کا مقام و مرتبہ تھا وہ مرجعیت تھا. تو جہاں امام خمینی نے سیاسی موضوعات کو ڈسکس کیا تو یہ ذہن میں رہے کہ ان کے سیاسی موضوعات کی حیثیت اسی وجہ سے تھی کہ وہ ایک مرجع تقلید اور نائب امام ہیں، اور انہوں نے ان تمام مسائل کو ڈسکس کیا. اور اس سے پہلے ہم یہ بتا چکے کہ یہ سارے مسائل وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مسائل کو قرآن مجید میں بیان کیا. تو یہ ایک مقدمتاً گفتگو تھی کہ ان مسائل کو معمولی نہ سمجھا جائے. یہ وہی مسائل ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم جانیں، اور جس کو ہم میں سے اس مسئلے کی ضرورت پڑے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. اب اس جانب دوبارہ توجہ دلائیں کہ یہ وہ موضوع ہے کہ جس کا تعلق بچوں سے نہیں ہے، اور اگر یہ ہماری ویب سائٹ پہ آئے تو انشاءاللہ اس پہ لکھا جائے گا، اور اگر نہ لکھا ہو تو دوبارہ ہماری توجہ دلائیں کہ اس موضوع کا تعلق نابالغوں سے نہیں ہے، یہ مخصوص ہیں بالغ مرد اور عورتوں کے لیے. وجہ کیا ہے؟ پہلے بیان ہم کر چکے ہیں کہ اس قسم کے مسائل کو سن کے بعض دفعہ بچے بجائے سدھرنے کے اور بگڑ جاتے ہیں. ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ بہت واضح مسائل بیان ہو رہے ہیں، تو یاد رکھیں یہ واضح مسائل ائمہ نے بیان کیے. اب انہیں مجلس میں ہم بیان کر نہیں سکتے کیونکہ وہاں پر مختلف عمر کے بچے اور بچیاں ہوتے ہیں، درسوں میں بیان کر نہیں سکتے کیونکہ وہاں پر بھی مشترک گیدرنگ ہوتی ہے. بس کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر ان مسائل کو کھل کے ڈسکس کیا جائے، اس کے لیے کہ جس کو اس کی ضرورت ہے. اب اگر کسی کو شرم آ رہی ہے تو یاد رکھیں یہ وہی مسائل ہیں کہ جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے.
بس مختلات صوم میں سے 7ویں چیز ہے غسل جنابت، غسل حیض اور غسل نفاس کا فجر تک انجام نہ دینا، یا اسی چیز کو اس طرح سے کہہ دیں کوئی جنابت پہ اور حیض اور نفاس کے عالم پہ باقی رہے فجر تک، اب اگر وہ روزہ رکھ بھی لے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ اب یہاں سے تقسیم بندی شروع کرتے ہیں روزوں کے بارے میں۔ اگر کوئی غسل جنابت کو انجام نہ دے اور حیض و نفاس پر باقی رہے تو ماہ رمضان کا روزہ بھی اس کا باطل ہے، اور اگر ماہ رمضان کا قضا روزہ ہے وہ بھی اس کا باطل ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی اور روزہ ہے ان روزوں کے علاوہ، چاہے وہ واجب معین ہو، جیسے کسی نے نذر مانی ہو 27 رجب کو میں روزہ رکھوں گا، اور جان بوجھ کے وہ فجر تک جنابت پہ باقی رہے۔ فجر تک جنابت پہ باقی رہنے کے معنی کیا ہے؟ فرض کریں کہ ہم جس علاقے میں وہاں پر 5 بجے صبح فجر ہو رہی ہے، تو 5 بجے تک اگر کوئی باقی رہے گا، اگر اس کی ذمہ داری غسل تھی اور اس نے غسل نہیں کیا، یا اس کی ذمہ داری تیمم تھی اس نے تیمم نہیں کیا، تو ماہ رمضان کا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اس کو روزہ بھی رکھنا ہوگا، بعد میں قضا بھی دینی ہوگی، قضا بھی کرنی ہوگی اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ لیکن اگر یہ ماہ رمضان اور قضا روزے کے علاوہ کوئی روزہ ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ فرض کریں اس نے 5:02 پہ غسل جنابت کیا، اب فجر ہو چکی تھی، اس کے بعد نماز پڑھ لی، کیا اس نے کوئی گناہ کیا؟ کوئی گناہ نہیں کیا۔ آیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ واضح نہ ہو کہ جنابت کیا چیز ہے، تو اسے بھی کلیئر کرتے چلیں، اور انشاءاللہ اس موضوع پہ جو باقی ہمارے دروس ہوں گے وہاں پر اس کو اور زیادہ کلیئر کر دیں گے کہ جنابت کیا ہے۔ اب یہاں پر اس چیز کی جانب توجہ رہے کہ یہ گفتگو مخصوصاً بالغوں کے لیے ہو رہی ہے، بالغ مرد اور عورتوں کے لیے، اس کا تعلق بچوں سے نہیں ہے۔ اب اگر اسے کوئی مس یوز کرے یا ہمیں بدنام کرنے کے لیے اس کو نشر کرے اور ہماری گفتگو کے وہ والے حصے ہٹا دے کہ جس میں ہم نے اس چیز کی جانب بار بار توجہ دلائی کہ یہ گفتگو مخصوص ہے بالغ مرد اور عورتوں کے لیے، اور یہ وہی مسائل ہیں جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مطہر سے ہمارے لیے بیان فرمایا۔ جنابت کیا چیز ہے؟ جنابت کس طرح سے واجب ہوتی ہے؟ جنابت واجب ہو جاتی ہے 2 چیزوں سے، ایک منی کا خارج ہونا، چاہے وہ جان بوجھ کے ہو اور چاہے وہ سوتے میں ہو اور بے اختیاری کے عالم میں ہو، چاہے یہ منی خود اس کی اجازت سے اور اس کی رضایت سے خارج ہو، اور چاہے اس کی بغیر اجازت کے اور بغیر رضایت کے خارج ہو۔ فرض کریں کہ کہیں پر یہ ایسے غلط لوگوں میں پھنس جائے کہ جو زبردستی اس کو استمنا کر دیں، یعنی اس کی منی خارج کر دیں، تو اس پر جنابت کا حکم مانا جائے گا، یہ اس وقت مجرم مانا جائے گا۔ تو منی کا خارج ہونا سوتے میں یا جاگتے میں، کم ہو یا زیادہ ہو، شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے ہو، اپنے ارادے اور اختیار سے ہو یا اپنے ارادے اور اختیار سے نہ ہو، جس کی بھی منی خارج ہو جائے اس شخص کے لیے کہا جائے گا کہ یہ مجنب ہے، اس پر غسل جنابت واجب ہے۔ دوسری چیز کہ جس سے غسل جنابت واجب ہوتی ہے وہ ہے عضو تناسل کا داخل ہونا مرد کے لیے، چاہے اپنی بیوی کی شرمگاہ میں اور چاہے آگے چاہے پیچھے۔ اب آگے داخل ہونا جائز ہے، پیچھے داخل ہونا کراہت شدیدہ اور بعض علماء کے فتوے کے مطابق حرام ہے اور بہت زیادہ کراہت ہے۔ اب اگر کسی نے کام کیا چاہے اپنی بیوی کے شرمگاہ کے اگلے حصے میں یا پچھلے حصے میں، تو اس پر غسل جنابت واجب ہو جائے گا، بے شک یہ کہ منی خارج نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر معاذ اللہ کسی مرد نے کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کی اور اس کی شرمگاہ میں اس کا عضو تناسل داخل ہو گیا ختنگاہ سے زیادہ، تو اس پر غسل جنابت واجب ہو جائے گی۔ اب یہاں پر جو مثال دی گئی اس کے قطعاً یہ معنی نہیں کہ یہ فعل اسلام میں جائز ہے، یہ بدترین فعل گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ اور بدترین افعال میں سے ایک فعل، بس اگر کوئی مرد یہ کام انجام دے تو اس پہ غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر معاذ اللہ پناہ بخدا کوئی شخص کسی جانور کے ساتھ یہ کام انجام دے تو اس پر بھی غسل جنابت واجب ہو جائے گا، چاہے اس کی منی خارج ہو یا نہ ہو۔ تو 2 چیزیں سبب ہیں جنابت کی، ایک منی کا خارج ہونا، دوسری چیز کیا ہے؟
مرد کے لیے کہ اس کا عضو تناسل عورت چاہے وہ اس سے تعلق حرام ہو چاہے حلال ہو، چاہے آگے ہو چاہے پیچھے ہو، اسی طرح چاہے مرد کے ساتھ اور چاہے جانور کے ساتھ، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ان تمام صورتوں پہ اس شخص پر غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ عورتوں کے لیے غسل جنابت دخول کے ذریعے سے واجب ہوگا، یعنی اگر مرد کا عضو تناسل عورت کے اگلے حصے میں یا پچھلے حصے میں داخل ہو جائے تو اس پہ غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ بس اگر میاں بیوی نے ازدواجی کوئی کام انجام دیا ماہ رمضان کی رات کو تو یہ حرام نہیں ہے، لیکن اسی حالت میں فجر تک باقی رہنا حرام ہے، اور اگر جان بوجھ کے باقی رہے تو اس کا روزہ ماہ رمضان کا باطل ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس دن قضا روزہ رکھنا ماہ رمضان کا ارادہ تھا تو اس کا وہ روزہ بھی باطل ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس پانی نہیں تھا اور اس کی ڈیوٹی تیمم تھی، یا یہ کہ وہ بیمار تھا اور ایسی بیماری تھی کہ اس پر غسل ساقط ہے، اب اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کی ڈیوٹی ہے کہ یہ تیمم انجام دے۔ بس اگر اس نے تیمم نہیں کیا تو اس کے اگلے دن کا روزہ باطل ہوگا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے اپنے اوپر جنابت واجب کرے، یعنی میاں بیوی ازدواجی تعلق برقرار کریں اور یہ جانتے ہوں کہ غسل یا تیمم کا وقت نہیں مل پائے گا، البتہ یہاں پر مختلف گھروں، مختلف علاقوں اور مختلف افراد کے الگ الگ حالات ہیں۔ فرض کریں کسی کے ساتھ ہی بیڈ روم ہے، وہ کسی کے بیڈ روم کے ساتھ ہی باتھ روم ہے اور اس میں گرم پانی کا بھی انتظام ہے، اب چاہے -20 ہو چاہے -40 ہو، اس کے لیے 2 منٹ میں غسل کرنا ممکن ہے۔ فرض کریں کہ اگر وہ فجر سے 5 منٹ پہلے بھی غسل کر لیتا ہے تو کافی ہے، 2 منٹ پہلے بھی غسل کر لیتا ہے تو کافی ہے، لیکن ایک فرد ممکن ہے کہ آدھے گھنٹے پہلے اپنے اوپر غسل جنابت کو واجب کرے، لیکن اس کے لیے غسل کرنا ممکن نہ ہو کیونکہ اس کے گھر میں یا یہ کہ پانی نہیں ہے، اور یا یہ کہ اگر پانی ہے تو بہت ٹھنڈا، سردی بہت زیادہ ہے، اس کو کسی اور جگہ جانا تھا، کسی حمام جانا تھا یا کسی اور جگہ جانا تھا، یا گھر میں بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہے، اسے گرم کرنے کے لیے کم سے کم آدھے گھنٹے پہلے چولہا جلانا تھا یا گیزر کو آن کرنا تھا۔ تو ہر فرد کے لیے الگ الگ ٹائمنگز ہیں۔ اصل موضوع کیا ہے کہ جس کو بھی یقین ہو کہ فجر سے پہلے میں غسل نہیں کر پاؤں گا اور تیمم بھی نہیں کر پاؤں گا تو اس کا اگلے دن کا روزہ باطل ہے، اس نے گناہ کیا، اسے قضا بھی کرنی ہے اس روزے کی اور کفارہ بھی دینا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے اپنے اوپر غسل جنابت واجب کر لیا، یعنی اگر میں نے اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق برقرار کر لیا تو میں غسل بھی کر سکتا ہوں اور تیمم بھی کر سکتا ہوں، لیکن وہ اتنا لیٹ کر دے کہ غسل کا ٹائم نہ بچے، فقط اس کے پاس تیمم کا ٹائم بچے تو اس کا روزہ تو صحیح ہوگا، لیکن اس نے جو اتنا لیٹ کیا کہ جس کے بعد پانی ہونے کے باوجود یہ غسل نہیں کر سکا تو یہ اس نے کام حرام کیا۔ لہٰذا ایک شخص کے جس کے پاس پانی بھی ہو اور تیمم کا بھی امکان ہو، کیونکہ تیمم یا تو بیماری کی وجہ سے یا کسی اور مشکل کی وجہ سے ہوتا ہے یا آخر وقت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس غسل کا وقت باقی نہیں بچا، بس یہاں پر کیونکہ 1 منٹ فرض کریں کہ باقی بچ گیا تھا فجر ہونے میں، اس پر غسل واجب تھا اور پانی موجود تھا، اس نے جان بوجھ کے غسل کو لیٹ کیا۔ اب کیونکہ غسل اگر یہ کرتا تو فجر ہو جاتی، اس نے فجر سے پہلے اپنے آپ پر سے یہ جنابت کا حکم ختم کرنے کے لیے تیمم کر لیا۔ روزہ تو اس کا صحیح ہو گیا، لیکن غسل کے بدلے جو تیمم پر یہ پہنچا بغیر کسی مجبوری کے، یہ کام اس نے حرام انجام دیا۔ اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے اور اسے یقین ہے کہ میں غسل جنابت کر لوں گا، یا یہ کہ کوئی خاتون یہ جانتی ہے کہ میں غسل جنابت اور یا غسل حیض یا غسل نفاس کر لوں گی، لیکن عین وقت پہ اسے پتہ چلا کہ غسل اب ممکن نہیں رہا، مثال کے طور پہ یقین تھا کہ گیزر آن ہے یا یقین تھا کہ پانی ہے،
فجر سے 10 منٹ پہلے جا کر جو نل کھولا تو پتہ چلا، یا 5 منٹ پہلے نل کھولا پتہ چلا پانی نہیں ہے، اب اگر موٹر چلائی جائے تو اوور ہیڈ ٹینک میں پانی جمع ہوتے ہوتے کم سے کم 10 منٹ لگیں گے اور 5 منٹ بعد فجر ہو جائے گی، اور واجب یہ ہے کہ 5 منٹ میں ہی غسل ہو جائے، اور اگر وقت نہیں ہے غسل کا تو پھر تیمم ہو جائے. تو فرض کریں کہ یقین تھا کہ ہم غسل کر لیں گے، 5 منٹ پہلے یا 6 منٹ پہلے یا 7 منٹ پہلے باتھ روم میں گئے تو دیکھا پانی نہیں ہے، یا یہ کہ اگر پانی ہے تو گیزر آف ہو چکا ہے اور اب اس کو آن کرنے کے بعد پانی گرم کرنے میں کم سے کم 10 منٹ لگیں گے، اور ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں کیونکہ بہت زیادہ ٹیمپریچر مائنس میں جا رہا ہے اور پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے. ایسا شخص اگر تیمم کر لے تو اس کا تیمم صحیح ہے، بلکہ اس پہ تیمم لازم ہے اور کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں. اس مسئلے میں اور پہلے والے مسئلے میں فرق یہ ہے کہ پہلے والے مسئلے میں کیا تھا کہ اگر کسی کو یقین ہے کہ میں غسل جنابت کر لوں گا لیکن اس نے نہیں کیا اور پھر تیمم کیا، یہاں پر اسے یقین ہے کہ میں غسل جنابت کر لوں گا، کرنا چاہتا ہے لیکن ایک ایسی مجبوری ہو گئی غسل جنابت کر نہیں پا رہا، یا پانی نہیں ہے یا پانی ٹھنڈا بہت زیادہ ہے. تو ان دونوں میں فرق ہے. وہاں پر اس نے جان بوجھ کے غسل جنابت کو ڈیلے کیا، یہاں پر غسل جنابت کرنا چاہتا تھا لیکن کسی مجبوری سے ڈیلے ہو گیا. وہاں پر اس نے یہ کام حرام کیا لیکن روزہ صحیح ہے، یہاں پر اس نے یہ کام جائز کیا اور اس کا روزہ صحیح ہے. اب یہاں پر گفتگو کرتے ہیں ایسے فرد کے بارے میں کہ جس پر غسل جنابت یا حیض یا نفاس لازم ہے. فرض کریں ایک مرد یا عورت پر جنابت واجب ہو گئی، 1:30-2 بجے ان پہ جنابت واجب ہوئی اور یہ سو گئے، اور یہ جانتے تھے کہ 5 بجے سحری کا آخری ٹائم ہے، 4 بجے ہم لوگ اٹھیں گے، آرام سے سحری بھی کریں گے اور غسل بھی کریں گے. یا یہ کہ خاتون کو 1:30-2 بجے پتہ چلا کہ اس کا حیض یا نفاس ختم ہو چکا ہے. اب یہ سو گئی اور نیت یہ تھی، ارادہ یہ تھا اور اہتمام کیا فرض کریں کہ الارم کا، کہ میں 4 بجے اٹھ کر اس غسل کو انجام دوں گا، لیکن یہ شخص اٹھ نہیں پایا یہاں تک کہ 5 بج گئے. 5 بج گئے یا 5 بجے کے بعد آنکھ کھلی، یا سمجھیں کہ صبح 7-8 بجے آنکھ کھلی، تو اگر ان کا مصمم ارادہ تھا اور اہتمام کیا تھا تو ان کا روزہ صحیح مانا جائے گا. اب یہاں پر سوال کرتے ہیں اسی موضوع کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص 2-2:30 بجے کہ جس پہ غسل جنابت واجب ہو گیا وہ سونا چاہے تو کیا کرے؟ کیا اس کے لیے سونا جائز ہے؟ تو جواب دیا جائے گا اگر اسے یقین ہے اور اس نے اہتمام کیا ہے کہ میں اٹھ جاؤں گا اور اس سے پہلے غسل کر لوں گا یا کر لوں گی تو ایسے فرد کے لیے سونا جائز ہے. اور اگر کسی کو یقین ہے کہ میری آنکھ نہیں کھلے گی، مثال کے طور پہ 2-2:30 بجے کسی پہ غسل جنابت واجب ہو گیا اور وہ یہ جانتا ہے کہ میری آنکھ بہت زیادہ سخت ہے، نیند میری بہت زیادہ سخت ہے، میری آنکھ نہیں کھلے گی، اور معمولاً وہ یہ جانتا ہے کہ 2 گھنٹے بعد تو میری آنکھ کبھی بھی نہیں کھل سکتی. فرض کریں کہ 2 بجے اس پہ غسل جنابت واجب ہوا، 4 بجے اس کو اٹھنا تھا، سحری کرنی تھی، 5 بجے سے پہلے اسے غسل کرنا تھا. اب اگر اس کو یقین ہے کہ میری آنکھ نہیں کھلے گی تو ایسے شخص کے لیے سونا جائز نہیں ہے. اور اگر اس کا روزہ چھوٹ جائے، یعنی اگر اس کی آنکھ فجر کے بعد کھلے تو اسے قضا بھی کرنی ہوگی اور کفارہ بھی دینا ہوگا. اب اس مسئلے کی تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک صورت یہ تھی کہ یقین تھا اور اٹھ گیا، اور یقین نہیں تھا اور نہیں اٹھا. یقین تھا اٹھ گیا، روزہ صحیح ہے. یقین نہیں تھا اٹھنے کا اور نہیں اٹھا تو ظاہر ہے اسے قضا بھی کرنی ہے اور کفارہ بھی دینا ہے. اگر کوئی فرد سو گیا اور اسے یقین تھا کہ میں اٹھ جاؤں گا اور اس نے پورا اہتمام کیا، فرض کریں وہ جانتا ہے اور اس کی نیند بہت زیادہ سخت نہیں ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ موبائل کے ہلکے سے الارم سے بھی میری آنکھ کھل جاتی ہے، کیونکہ اس میں بھی الگ الگ افراد ہیں. فرض کریں کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کی موبائل کی ہلکی سی الارم کی ٹون سے آواز کھل جاتی ہے. کچھ ایسے ہیں کہ الیکٹرانک کلاک کی ہلکی سی پیپ پیپ سے آواز کھل جاتی ہے لیکن موبائل سے نہیں کھلتی. اور کچھ ایسے ہیں کہ بہت زیادہ شور والا الارم بھی اگر ان کے پاس بجایا جائے
تو بعض دفعہ آدھے پونے گھنٹے بچتا رہتا ہے اور ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی اٹھا رہا ہے یا ہمیں اٹھنا تھا. یا یہ کہ کچھ افراد کی نیند اتنی سخت ہوتی ہے کہ اگر ان کی آنکھ کھل بھی جائے تو اس وقت ان کے ذہن میں قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ مجھے غسل جنابت کرنا ہے اور سحری کرنی ہے اور روزہ رکھنا ہے، بلکہ اتنا زیادہ ان کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے کہ اگر آنکھ بھی کھل جاتی ہے تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک چیز ہے جو مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے، بس مجھے سونا ہے اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بالکل ایک بے ہوشی کی سی کیفیت ہے. بس اگر کوئی فرد یہ جانتا ہے کہ میں اٹھ جاتا ہوں، اب یہ ہر شخص کے بارے میں الگ الگ حساب ہے. وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ آدھے گھنٹی بجنے سے میری آنکھ نہیں کھلتی، جب اسے ایئرپورٹ جانا ہو تو وہ دو الارم کلاک لگاتا ہے، لیکن روزے کے مسئلے کے لیے اس نے نماز کے لیے پتہ چلا ایک کم آواز والا موبائل فون جو ہے وہ بھی تکیے کے نیچے رکھ دیا، تو ظاہر ہے اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا. کیونکہ جب اس کو جانا ہوتا ہے کسی اہم سفر کے لیے اور فلائٹ میں سونے کا خطرہ ہوتا ہے تو دو الارم لگاتا ہے. نماز اور روزے کا جب مسئلہ آیا تو اس نے تکیے کے نیچے ایک موبائل کو رکھ دیا اور اس کی آواز بھی اتنی کم، جبکہ وہ جانتا ہے کہ میری آنکھ جو ہے کبھی بھی موبائل فون اور وہ بھی تکیے کے نیچے ہو یا موبائل فون بھی الٹا ہو اور اس کی آواز کم ہو جائے گی، تو یہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. بس اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے اور اسے یقین ہے کہ میں اٹھ جاؤں گا اور اٹھنے کا اس نے اہتمام بھی کیا لیکن وہ نہیں اٹھ سکا تو اس کا روزہ بالکل صحیح ہے. اب یہاں پر اسی مسئلے کو ایک نئے سوال کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ اب تک تو گفتگو یہ تھی کوئی سو جائے لیکن اس کا ارادہ تھا غسل کرنے کا. فرض کریں کہ ایک شخص جب اس پہ غسل جنابت واجب ہوئی تو اس کے بعد وہ سو گیا اور ارادہ یہ تھا کہ میں سحر سے پہلے اٹھوں گا، یعنی فجر سے پہلے اٹھوں گا، لیکن غسل کے بارے میں اس کا ارادہ نہیں تھا. اٹھنے کے بارے میں ارادہ تھا لیکن غسل کے بارے میں اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا. ایسا شخص اگر اٹھ جائے اور غسل نہ کرے تو بھی اس کا روزہ باطل، اور ایسا شخص اگر نہ اٹھے اور فجر کے بعد آنکھ کھلے تو بھی اس کا روزہ باطل ہے. وجہ کیا ہے اس کے روزے باطل ہونے کی؟ کیونکہ اس کا ارادہ فقط اٹھنے کا تھا اور اٹھنے کا اس نے اہتمام بھی کیا تھا. فرض کریں اس نے الارم لگایا تھا لیکن سیل ویک ہو گیا، یا یہ کہ ہاتھ ٹکرانے کی وجہ سے گھڑی ہلی یا گر گئی اور اس کا سیل نکل گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ فجر سے پہلے الارم نہیں بجا. تو جو پہلی مثال ہم نے دی اس کے حساب سے کیا تھا؟ کیونکہ غسل کا اس کا ارادہ تھا اور آنکھ نہیں کھلی اور آنکھ کھلنے کا اہتمام کیا تو روزہ صحیح ہے. یہاں پر اس کا ارادہ اٹھنے کا تھا لیکن غسل کا نہیں تھا. اب اگر اس کی آنکھ فجر کے بعد کھلی تو اس کا روزہ باطل مانا جائے گا، اسے قضا بھی کرنی ہے اور کفارہ بھی دینا ہے، کیونکہ اس نے غسل کا ارادہ نہیں کیا تھا. اب یہ اٹھتا تو بھی غسل نہیں کرتا اور نہیں اٹھا تو بھی ایسے افراد میں سے یہ مانا جائے گا کہ جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو جنابت میں باقی رکھنے والوں میں سے قرار پائے گا. کب تک؟ فجر تک. اگر کوئی شخص کہ جس پہ غسل جنابت واجب ہے وہ سو جائے، فرض کریں ایک شخص کہ جس پہ 2 بجے غسل جنابت واجب ہو گئی، اب یہ سو گیا، ارادہ بھی تھا اس کا اور اس نے اہتمام بھی کیا. اہتمام سے کیا مراد؟ یعنی اٹھنے کے جو بھی ذریعے تھے، الارم یا کسی دوست سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اٹھا دینا فجر سے پہلے، یا گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے فجر سے پہلے اٹھا دینا، تو جو بھی اہتمام تھا وہ بھی اس نے کیا اور اس کا ارادہ بھی تھا. اب 2 بجے سے غسل جنابت اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا اور اب یہ سو گیا، یہ اس کی ہو گئی پہلی نیند. اب اگر یہ نہیں اٹھا تو اس کا روزہ صحیح ہے. اب یہاں پر ایک اور فرض کرتے ہیں کہ اس کی آنکھ کھل گئی، ایک نیند یہ لے چکا، اب یہ دوبارہ سو گیا اور
اب جو آنکھ کھلی، فرض کریں کہ ابھی کچھ دیر باقی تھی، یعنی ابھی ٹائم اتنا تھا کہ غسل کر سکتا ہے، اور اس نے غسل نہیں کیا اور یہ پھر سو گیا، تو پہلی نیند کے بعد جو دوسری نیند ہے، اب چاہے یہ دوسری نیند کے بعد نہیں اٹھا اور فجر ہو گئی، اور یا یہ کہ تیسری نیند کے بعد بھی نہیں اٹھا اور فجر ہو گئی، ان دونوں صورتوں پر اس پر قضا لازم ہے اور کفارہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ایسے فرد کے لیے کہ جسے غسل کرنا تھا، غسل کا ارادہ تھا اور اٹھنے کا اہتمام کیا تھا، اٹھنے کا ارادہ تھا، لیکن ایک نیند کے بعد آنکھ کھلی، پھر اس کے بعد سو گیا، پھر اس کے بعد دوسری نیند کے بعد آنکھ کھلی، یہ ہو گیا 2، پھر اس کے بعد سو گیا۔ اب اگر تیسری نیند کے بعد آنکھ کھل گئی اور غسل کر لیا، وہ تو مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آنکھ نہیں کھلی، تو کیونکہ یہ 2 دفعہ اٹھا یا 3 دفعہ اٹھا تو اس پر کوئی کفارہ واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کیونکہ اس کا ارادہ تھا اور کیونکہ اس نے اہتمام کیا تھا، اٹھنے کا ارادہ بھی تھا، اہتمام بھی کیا تھا اور غسل کا بھی ارادہ تھا، اس کا روزہ فقط قضا مانا جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہے۔ اور قضا کیوں مانا جائے گا؟ کیونکہ یہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ اٹھ چکا تھا۔ غسل جنابت جس پر واجب ہو کہ اپنے ارادے اور اختیار سے کیا ہو، جاگتے ہوئے اپنے اوپر غسل جنابت واجب کیا ہو، تو اس کی پہلی نیند تو وہ مانی جائے گی جنابت کے بعد وہ سویا۔ فرض کریں کسی کو احتلام ہو گیا، احتلام کی کیا معنی ہے؟ یعنی سوتے ہوئے بغیر ارادے کے اس کی منی خارج ہو گئی۔ اگر ایسے شخص کی آنکھ کھلی فجر کے بعد تو اس کا روزہ تو صحیح ہے۔ فرض کریں کہ ایک شخص رات کو سویا، ارادہ ہے کہ میں سحری پہ اٹھوں گا، اور اسے احتلام ہو گیا۔ اب اس کی آنکھ کھلی کب؟ بجائے 5 بجے سے پہلے اٹھنے کے کہ سحری کرتا اور 5 بجے نماز پڑھتا ہو، کیونکہ 5 بجے آخر وقت ہے فرض کریں۔ اب اس کی آنکھ کھلی 7 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، یا یہ کہ 5:30 بجے آنکھ کھلی، اور جو 5:30 بجے آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اس کے کپڑوں میں منی کی علامت ہے اور اتنی خشک ہو چکی ہے کہ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ احتلام اسے ہوا ہے تقریباً 3 4 بجے، اور اس پر واجب تھا کہ فجر سے پہلے کرے۔ کیونکہ جو پہلی ہم نے مثال دی کہ 10 11 بجے آنکھ کھلی، تو وہاں پر تو یہ بھی احتمال دیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے فجر کے بعد ہوا ہو، لہٰذا اگر ممکن ہے فجر کے بعد ہوا ہو تو روزہ صحیح ہے۔ لیکن یہاں فرض کریں کہ 5:10 پہ آنکھ کھلی اور فجر کا ٹائم گزر چکا تھا، اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ احتلام اسے تقریباً 3:30 4 بجے ہوا ہے، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ اس کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کو اپنے مجنب ہونے کا علم ہی نہیں تھا، اسے علم ہوا ہے فجر کے بعد، اور یہ جو مجنب ہوا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں ہوا، نہ ہی اسے علم تھا۔ کیونکہ علم نہیں تھا تو اس پہ غسل جنابت بھی واجب فوری نہیں ہوا، بلکہ جب اسے علم ہوگا تو اس پہ غسل جنابت واجب ہوگا، اور روزہ باطل ہوتا ہے اس صورت میں کہ جب جان بوجھ کے غسل جنابت کو فجر تک لیٹ کیا جائے۔ بس یہاں اس کو نہ تو علم تھا اور نہ ہی اس نے جان بوجھ کے لیٹ کیا، اسے علم ہی فجر کے بعد ہوا۔ اب ایک یہاں پر سوال آ سکتا ہے، وہ یہ کہ پہلی نیند کون سی ہے؟ تو پہلے تو اس جانب توجہ رہے کہ وہ شخص کہ جس نے اپنے اوپر غسل جنابت واجب کر لیا، اور وہ شخص کہ جس کو احتلام ہو گیا، مسئلہ دونوں کا وہی ہے جو پہلے بیان ہوا کہ فرض کریں کسی نے غسل جنابت اپنے اوپر واجب کر لیا، یا یہ کسی پہ غسل جنابت واجب ہو گیا اور وہ سو گیا، پھر دوسری دفعہ اور پھر تیسری دفعہ، تو یہ مسئلہ تو پہلے بیان ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی نیند کون سی ہے؟ تو یہاں پر فرق ہے کہ جس نے اپنے اوپر غسل جنابت واجب کیا تو وہ شخص تو جاگ رہا تھا، غسل جنابت واجب ہونے کے بعد جب وہ سویا ہے تو اس کی پہلی نیند وہ ہے۔ لیکن جس کو احتلام ہو گیا، یعنی سوتے میں اس کی منی خارج ہو گئی،
اور جب اس کی آنکھ کھلی اور اس کے بعد سویا تو وہ اس کی پہلی نیند ہے، نہ یہ کہ جس میں اسے احتلام ہوا وہ اس کی پہلی نیند ہے۔ یہ ایک بہت واضح سا فرق ہے کہ اس جانب توجہ رہے، اور یہ والا مسئلہ اتفاق سے کافی پیش آتا ہے جوانوں کے ساتھ کہ جن کی نیند سخت ہے، لہذا ماہ رمضان میں کوشش کریں کہ جیسے ہی غسل جنابت واجب ہو، چاہے وہ خود اپنے ارادے اور اختیار سے کریں جو شادی شدہ افراد ہیں، یا یہ کسی کو احتلام ہو گیا تو کوشش کریں کہ جیسے ہی آنکھ کھلے غسل جنابت کر لیں، اور فرض کریں کہ آنکھ نہیں کھلی تو اس مسئلے کی جانب ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ جب بھی آنکھ کھلے گی تو اس پہ غسل جنابت واجب ہوگا، کیونکہ اس کی آنکھ نہیں کھلی، اور فرض کریں کہ 5 بجے آخر وقت تھا سحری کا، یا یہ کہ اول فجر 5 بجے تھی اور اس کی آنکھ ہی 8-9 بجے کھلی، تو اس شخص کا روزہ بھی صحیح ہے اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا کیونکہ اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی۔ اپنی گفتگو کے شروع میں ہم نے جانب توجہ دلائی کہ اگر کوئی جان بوجھ کے ماہ رمضان میں فجر سے پہلے غسل جنابت نہ کرے یا غسل حیض یا استحاضہ نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کے قضا روزے میں بھی اگر جان بوجھ کے وہ غسل جنابت نہ کرے فجر سے پہلے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو جان بوجھ کے تو مسئلے میں دونوں برابر ہیں، چاہے ماہ رمضان کا واجب روزہ ہو ماہ رمضان میں، اور چاہے ماہ رمضان کا قضا روزہ ہو ماہ رمضان کے بعد، اس میں تو ایک ہی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی سو گیا اور ماہ رمضان میں فجر کے بعد آنکھ کھلی اور اسے معلوم ہوا کہ مجھ پر غسل جنابت واجب ہو چکا ہے، تو ایسے شخص کا روزہ صحیح ہے ماہ رمضان میں، لیکن اگر کوئی ماہ رمضان کا قضا روزہ رکھ رہا ہے، فرض کریں کسی شخص کا ارادہ تھا کہ میں کل صبح سے روزہ رکھوں گا، کون سا روزہ؟ ماہ رمضان کا قضا روزہ۔ اب یہ شخص رات کو سو گیا اور صبح اس کی آنکھ کھلی فجر کے بعد اور اسے معلوم ہوا کہ اس پہ غسل جنابت واجب ہو چکا ہے، تو ایسا شخص گو کہ ماہ رمضان میں تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن ماہ رمضان کی قضا میں شرط یہ ہے کہ فجر سے پہلے اس نے غسل کیا ہوا ہو، حتیٰ اگر فجر کے بعد بھی آنکھ کھلے اور اسے معلوم ہو کہ مجھ پر غسل جنابت مجھ پر واجب ہے تو بھی اس کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ماہ رمضان کے قضا روزے کے لیے شرط یہ ہے کہ حتیٰ اگر اسے صبح علم ہو کہ مجھ پر غسل جنابت واجب ہے تو بھی یہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں اٹھ سکتا ہے کہ فرض کریں کہ ایک شخص پر 5 روزے یہ ماہ رمضان جو گزرا ہے اس کے واجب ہیں، قضا روزے ادا کرنا واجب ہیں، 5 روز کا اس نے سفر کیا تھا، 5 روز کے اس کو روزے رکھنے ہیں، پورا سال گزر گیا اس نے نہیں رکھے، یہاں تک کہ اب شعبان کی 25 آ گئی، یعنی کل شعبان کی 25 ہے، 5 دن باقی بچے ہیں ماہ رمضان کے شروع ہونے میں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 4 دن بچے ہوں، کیونکہ اگر شعبان 29 کا ہوا تو پھر 4 دن بچے ہیں۔ اب یہ روزہ رکھنا چاہتا ہے اور وقت بھی تنگ ہے اس کے پاس، اب اس نے ارادہ کیا کہ کل میں روزہ رکھوں گا، فجر پہ اس کی آنکھ نہیں کھلی، اور فجر کے بعد آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کو احتلام ہو چکا ہے، کیا اب یہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو یہاں پر بھی مراجع فرماتے ہیں کہ ابھی بھی یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کا یہ روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ اگلے دن سے روزہ رکھے گا۔ آج کے دن یہ کیا کرے؟ آج کے دن اس روزے کو چلائے، گو کہ یہ روزہ نہیں ہے، مغرب تک کھانے پینے سے اور ہر اس چیز سے بچے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد 4 روزے اور رکھ لے۔ یہ روزہ آج کا روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، لیکن اس کا ثواب ملے گا۔ ثواب کس چیز کا؟ کہ روزے کی اس کی نیت تھی اور روزے کی شرائط اس میں نہیں پائی جاتی تھی، بس یہ مغرب تک نہ کھائے نہ پیے اور 1 دن کا روزہ ماہ رمضان کے بعد رکھے۔ یہ جو ہم نے کہا کہ اس دن یہ کھائے نہیں پیے نہیں، تو کیا ایسا کرنا واجب ہے؟ واجب نہیں ہے، کیونکہ بہتر ہے کہ
اگلا رمضان آنے سے پہلے اس کے قضا روزے ادا ہو چکے ہوں اور اب اس کے لیے ممکن نہیں رہا کیونکہ 5 دن بچے تھے اور 5 ہی روزے تھے اور آج اسے احتلام ہو گیا اور ابھی روزہ نہیں رکھ سکتا. اب اگر یہ ثواب حاصل کرنا چاہے تو یہ کام کرے تو بہتر ہے, اس پہ لازم نہیں ہے. لہذا آج چاہے یہ مغرب تک کچھ کھائے یا نہ کھائے, دونوں کام اس کے لیے جائز ہیں. اگر لیکن مغرب تک روزے دار کی طرح سے رہے گا تو اس کو اس چیز کا ثواب ملے گا. اس مسئلے میں آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کیونکہ وقت اس کا تنگ ہے لہذا یہ شخص روزہ رکھ سکتا ہے. اب یہاں کچھ مسائل جو تقریباً قریب ہیں لیکن مخصوص ہیں خواتین کے لیے. اگر کوئی خاتون فجر سے کچھ دیر پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائیں, فرض کریں کہ وہ سب کو ناشتہ دے چکی, ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میرا روزہ نہیں ہوگا کیونکہ میں حیض میں مبتلا ہوں, اور اسی وقت اس نے اندازہ ہوا فجر سے 1-2 منٹ پہلے کہ میں پاک ہو چکی ہوں. فرض کریں انہیں یقین تھا کہ میں حیض کے عالم میں ہوں, بالکل فجر سے 1-2 منٹ پہلے جا کے دیکھا تو اندازہ یہ ہوا کپڑے پہ کسی قسم کا خون نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ حیض ابھی جاری ہے لیکن یہ حیض رک چکا ہے, لیکن علم انہیں اب ہوا ہے کہ جب فجر میں بالکل 1-2 منٹ رہ گئے اور گھر میں مٹی بھی نہیں ہے کہ حتیٰ تیمم ہو جائے, تو ایسی خاتون کا اگلے دن کا روزہ بالکل صحیح ہوگا. فقط ان کا کام یہ ہے کہ اب یہ فجر کے بعد کسی وقت بھی, کیونکہ اس وقت تو ان کے لیے نہ غسل ممکن ہے نہ تیمم ممکن ہے, اپنا غسل کریں حیض کا یا نفاس کا اور ان کا روزہ صحیح ہوگا. اگر کسی خاتون کو فجر کے بعد علم ہو, یہ تو فجر سے 1-2 منٹ پہلے کی بات ہوئی, فجر کے بعد علم ہو تو بھی یہی حکم ہے کہ ان کا اگلے دن کا روزہ صحیح ہوگا. فجر کے بعد علم ہوا کس چیز کا؟ فجر کے بعد علم ہوا کہ میرا حیض یا نفاس فجر سے پہلے رک چکا تھا. یعنی فجر کے بعد, یا مثال یہ لے لیں کہ سب کو ناشتہ کرایا, کھلایا, پلایا, اب فجر کے بعد یہ خاتون واش روم گئیں تو کیا دیکھا کہ کپڑا ان کا بالکل صاف ہے, کسی قسم کے خون کا دھبا نہیں, رات کو یہ کپڑا لگایا تھا. اب انہیں اس چیز کا احساس ہوا فجر کے بعد کہ میں پاک رات کو ہی ہو چکی تھی, چاہے 1:30 بجے یا 2 بجے یا 2:30 بجے, لیکن میں یہ سمجھ رہی تھی کہ میرا حیض یا نفاس ابھی جاری ہے. تو ان دونوں صورتوں میں ان خواتین کے روزے بالکل صحیح ہوں گے. اب یہاں پہ ایسی خاتون کے بارے میں گفتگو کی جائے کہ جو اب تک تو پاک تھیں, دن میں کسی وقت انہیں حیض آ گیا. فرض کریں فجر تک پاک تھیں, فجر کی نماز پڑھی, صبح 6 بجے حیض یا نفاس میں یہ مبتلا ہو گئیں. البتہ نفاس کیا چیز ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پہلا عضو اس کا باہر ہوتا ہے تو جو خون آتا ہے اس بچے کے ساتھ وہ نفاس کہلاتا ہے. فرض کریں کہ روزہ دار خاتون تھیں, روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے وہ قابل بھی تھیں, 9-10 بجے بچہ ہوا اور جیسے ہی یہ بچہ ہوگا اور ان کے جسم سے خون باہر آئے گا ان کا روزہ ختم ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ایک خاتون گھر میں تھی, روزہ رکھا, دن میں کسی وقت ان کو علم ہوا کہ یہ حیض میں مبتلا ہو گئی ہیں, چاہے مغرب سے 1 منٹ پہلے بھی یہ ہوا ہو, تو ان کے اس دن کے روزے کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ روزہ باطل ہو گیا. اب یہاں پر ایک سوال کی صورت مسئلہ بیان کیا جائے کہ ایک خاتون فجر سے پہلے پاک ہو گئیں, غسل کرنا چاہتی تھیں لیکن غسل کر نہیں پائیں. اب وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, غسل کر نہیں پائیں. اب وہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پانی بہت زیادہ ٹھنڈا تھا, وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پانی اوور ہیڈ ٹینک میں ختم ہو گیا تھا, اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں حمام جانا تھا اور وہاں پر اب تک عورتوں کا اہتمام نہیں ہو پایا تھا. ایسی صورتوں میں ان کا اگلے دن کا روزہ بالکل صحیح ہوگا. اگر کوئی شخص غسل جنابت کرنا بھول جائے اور 1 دن کے بعد یا کئی دن کے بعد یاد آئے, تو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, تو غسل جنابت فراموش کرنے کے موضوع میں تو یہ دونوں برابر ہیں, اور ان دونوں پہ لازم ہے کہ جتنے دن ان لوگوں نے روزہ رکھا بغیر غسل جنابت کے, اتنے دن کے روزے ماہ رمضان کے بعد قضا کریں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون غسل حیض یا نفاس کرنا بھول جائیں, کیا ان کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ جو غسل جنابت کا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا اگر کوئی خاتون غسل جنابت کرنا بھول جائیں تو ان پر تو لازم ہے کہ جتنے دن بغیر غسل جنابت کے انہوں نے روزے رکھے ان روزوں کی قضا کریں.
لیکن اگر کوئی خاتون غسل حیض یا غسل نفاس کرنا بھول جائیں تو جب بھی انہیں یاد آئے تو ان پر لازم ہے کہ غسل حیض یا غسل نفاس کو انجام دیں، لیکن جتنے روزے انہوں نے رکھے ہیں البتہ کب کہ جب وہ بھول گئی تھیں، تو جتنے روزے بھولنے کے بعد انہوں نے رکھے ہیں ان روزوں کی قضا لازم نہیں ہے، وہ روزے صحیح ہیں۔ اب تک تو ہماری گفتگو تھی غسل جنابت، غسل حیض اور غسل نفاس کے بارے میں۔ اب اگر سوال یہ کیا جائے کسی پر غسل مس میت واجب ہو تو پہلے تو اس جانب توجہ رہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ روزے کے عالم میں میت کو چھونے سے روزہ باطل ہو جائے گا تو یہ بالکل غلط تصور ہے، کیونکہ ممکن ہے کوئی قیاس کرے کہ جس طرح سے کسی شخص کا اپنے آپ کو جنب قرار دینا یا مجنب قرار دینا، یعنی اپنے آپ پر غسل جنابت کو واجب قرار دے دے، یہ کام حرام ہے، تو ممکن ہے کوئی سوچے کہ اپنے آپ پر غسل مس میت کو اگر کوئی واجب قرار دے تو کیا یہ حرام ہے؟ تو جواب دیا جائے گا یہ کام حرام نہیں ہے۔ لہذا روزے کے عالم میں میت کو چھوا جا سکتا ہے، اور اگر کسی پر غسل مس میت لازم ہو جائے تو فرض کریں کہ اگر روزے کے عالم میں واجب ہو جائے تو بھی اس کا روزہ صحیح ہے، اور اگر رات میں یا بالفاظ دیگر فجر سے پہلے کسی پر غسل مس میت واجب ہو تو کیا ضروری ہے کہ فجر سے پہلے وہ غسل مس میت کو انجام دے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ روزہ صحیح ہے، غسل مس میت اس شخص پر فجر سے پہلے واجب نہیں ہے، اگر یہ غسل مس میت انجام نہ دے تو اس کے اگلے دن کا روزہ صحیح ہوگا، البتہ نماز کے لیے اسے غسل مس میت کو انجام دینا ہوگا۔ اسی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ مسجد میں بھی داخل ہوا جا سکتا ہے اگر کسی شخص پر غسل مس میت واجب ہو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔